ہائی ایوری ون، آج ہم ایک کتاب کو بریفلی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے سیمیول ہنٹنگٹن کی بک دا کلیش آف سویلائزیشنز۔ یہ کتاب کافی ڈیٹیلڈ اور انٹرسٹنگ ہے، اور اگر آپ سوشیولوجی، گلوبلائزیشن، انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سائنس یا پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہو از دا آتھر آف دس بک۔ دس بک دا کلیش آف سویلائزیشنز واز ریٹن بائی سیمیول ہنٹنگٹن۔ ہی واز این امیریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ۔ وہ 1927 میں پیدا ہوا اور 2008 میں 81 ایئرس کی ایج میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی رائٹنگز میں جو اس کی تھاٹس ریفلیکٹ ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ انفلوئنس آپ کو فوکویاما اور میرزہائمر کا نظر آئے گا۔ اس نے اپنی زندگی کے 50 سے زیادہ سال ہارورڈ یونیورسٹی میں کام کرتے ہوئے گزارے، جہاں کے سینٹر فار انٹرنیشنل افیئرز کا وہ ڈائریکٹر بھی رہا۔ اس کے علاوہ وہ باقاعدہ پریکٹیکل پالیٹکس میں بھی انوالو رہا، اور امریکہ میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے دور میں وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں وائٹ ہاؤس کوآرڈینیٹر آف سیکیورٹی پلاننگ بھی رہا۔ چونکہ وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایک اہم پوسٹ پر کام کر رہا تھا، اس لیے امریکن پالیسیز، خصوصاً انٹرنیشنل وار، ملٹری انٹرونشن اور انٹرنیشنل ریلیشنز سے متعلق پالیسیز پر اس کے تھاٹس کا کافی انفلوئنس رہا۔ اس نے 1993 میں ایک تھیوری پیش کی تھی جس میں اس نے بتایا کہ کس طرح پوسٹ کولڈ وار پیریڈ میں ایک نیا ورلڈ آرڈر کریٹ ہوگا، جس میں جنگیں کنٹریز کے درمیان میں نہیں بلکہ کلچرز اور سویلائزیشنز کے درمیان لڑی جائیں گی، اور فیوچر میں ورلڈ پیس کو سب سے زیادہ خطرہ اسلامک ایکسٹریمزم سے ہوگا۔ اس نے اپنی یہ تھیوری جس کتاب میں پیش کی ہے اسی بک کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے دا کلیش آف سویلائزیشنز۔ اس کے سٹارٹ میں وہ کہتا ہے کہ کرنٹ ورلڈ آرڈر کو سمپلیفائڈ طریقے سے سمجھنے کے لیے ایگزسٹنگ پیراڈائمز سفیشینٹ نہیں ہیں، اسی لیے پوسٹ کولڈ وار ایرا کے پولیٹیکل آرڈر کو سمجھنے کے لیے وہ ایک نیا پیراڈائم ڈیولپ کرتا ہے جسے وہ سویلائزیشن پیراڈائم کا نام دیتا ہے۔ اس پیراڈائم کے اندر وہ ورلڈ پاپولیشن کو 8 میجر سویلائزیشنز میں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ پہلی سویلائزیشن کو وہ سینک کا نام دیتا ہے، جس میں چائنیز کلچر شامل ہے، اور ویتنام اور کورین کلچر بھی اسی میں انکلوڈیڈ ہے۔ دوسرا ہے جاپنیز کلچر، کیونکہ اس کے خیال میں جاپنیز کلچر باقی ایشین کلچرز کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے۔ تیسرا ہندو کلچر، جس میں کور نیشن انڈیا ہے۔ چوتھا اسلامک کلچر، جس میں نارتھ افریقن، ٹرکک، پرشین اور ملے یعنی ملیشین سب کلچرز شامل ہیں۔ پانچواں ہے آرتھوڈاکس کلچر، جس میں رشین کلچر آتا ہے۔ چھٹا ہے ویسٹرن کلچر، جس میں یورپ اور نارتھ امریکہ شامل ہے۔ ساتواں ہے لیٹن امریکن کلچر، جس میں سینٹرل اور ساؤتھ امریکن کنٹریز شامل ہیں، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ افریقن کلچر۔ وہ کہتا ہے کہ ان افریقن کنٹریز میں فی الحال کوئی سینس آف سنگل کلچرل آئیڈینٹی نہیں ہے، لیکن وہ یہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان میں ایک سنگل افریقن آئیڈینٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ 16th سینچری سے پہلے یہ سب سویلائزیشنز اتنی زیادہ جیوگرافیکلی ڈسٹنٹ تھیں کہ آئیڈیاز اور ٹیکنالوجی کو اسپریڈ ہونے میں سینچریز لگ جاتی تھیں، کیونکہ اس کے نزدیک کوئی بھی سویلائزیشن اپنی ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کی کیپیسٹیز کی وجہ سے ہی
پہلے اسٹیبلش ہوتی ہے اور پھر اسٹرینتھ گین کر لیتی ہے۔ پھر جب جغرافک ٹرانزیشن اور ٹرانسپورٹیشن اسپیڈ اپ ہو گئی تو یہ سویلائزیشنز، ان کے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجی بھی تیزی سے ڈیولپ ہونے لگے، اور ان کلچرز پر زیادہ تر ویسٹرن کلچر کا انفلوئنس تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ساری ٹیکنالوجیکل اور ٹرانسپورٹیشنل ڈیولپمنٹ ویسٹ نے ہی انٹروڈیوس کروائی تھی۔ پھر 20th سینچری میں آ کر یہ انفلوئنس یونی ڈائریکشنل نہیں رہا کہ بس فرام ویسٹ ٹو دا ریسٹ ہو، بلکہ اب یہ ملٹی ڈائمینشنل ہو گیا، یعنی ویسٹرن اور نان ویسٹرن دونوں کلچرز ہی میوچلی انٹرڈیپینڈنٹ اور انفلوئنشل ہو گئے ہیں۔ اب کوئی بھی نیشن دوسری کنٹریز کے تعاون اور مدد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی، پھر چاہے وہ ویسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کراس کلچرل انفلوئنس کی ایک بڑی ریزن ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم ہے، جس کی وجہ سے اوور آل دنیا کے کلچرز میں سملیرٹی انکریز ہو گئی ہے، یعنی اب آپ کو دنیا کے مختلف کلچرز اور سوسائٹیز میں ایک جیسی کریکٹرسٹکس اور فیچرز نظر آئیں گی۔ ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ ٹیکنالوجیکل ریسرچ اور ڈیولپمنٹ، ملٹری اسٹرینتھ اور اکنامک کنزمپشن پہ پہلے ویسٹ کی جو منوپلی تھی وہ اب بریک ہو چکی ہے، لیکن ویسٹرن پاور اور انفلوئنس کا یہ ڈکلائن اتنا ابرپٹ بھی نہیں ہے کہ گلوبل پیس اینڈ آرڈر کو اس سے کوئی امیڈیٹ ڈینجر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈکلائننگ پروسیس مزید اسپیڈ اپ ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آل ٹوگیدر رک جائے، یعنی جتنا ابھی پاور اور انفلوئنس قائم ہے ویسٹ کا آل اوور دا ورلڈ، وہ اتنے کا اتنا ہی رہے، اس میں مزید کوئی گروتھ یا کوئی ڈکلائن نظر نہ آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پروسیس ریورس ہو جائے، یعنی جہاں ہمیں ابھی لگ رہا ہے کہ ویسٹرن پاور اور انفلوئنس ڈکلائن کر رہا ہے، وہاں یہ پھر سے اسٹرینتھ گین کرنا شروع کر دے، اور یہ سب اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان ویسٹرن نیشنز کے لیڈرز آنے والے وقتوں میں اپنی کنٹریز کے لیے کس طرح کی پالیسیز فارمولیٹ کرتے ہیں۔ پھر وہ ورلڈ پاور اینڈ انفلوئنس پر قائم اس ویسٹرن مونوپلی کو چیلنج کرنے والے کچھ کلچرز کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جاپان، چائنا، ساؤتھ کوریا، ہانگ کانگ، تائیوان اور سنگاپور وہ ایشین ٹائیگرز ہیں جنہوں نے یو ایس کی ڈیمانڈز کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی ویسٹرن ویلیوز کو اڈاپٹ کیے بغیر وہ اکنامکلی ڈیولپ بھی ہو رہے ہیں اور ماڈرنائز بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے لوگ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز پر اکٹھے ہوتے تھے، جس میں دو اہم بلاکس ڈیموکریسی اور کمیونزم کے ہوا کرتے تھے، اور یہی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ان کو سینس آف آئیڈینٹی، کمیونٹی اینڈ مورالٹی پرووائڈ کیا کرتی تھی۔ اب وہی سینس آف آئیڈینٹی اور ڈائریکشن ریلیجن پرووائڈ کر رہا ہے۔ بہت سے کیجول بلیورز اب ریلیجن کو باقاعدہ پریکٹس کرنے لگ گئے ہیں، جس سے لوگوں کے درمیان ایک اسٹرانگ سینس آف ریلیجس آئیڈینٹی ایمرج ہو رہی ہے۔ اسپیشلی مسلم سوسائٹیز میں ایک ریلیجس آئیڈینٹی دوبارہ سے ریوائیو ہو رہی ہے، یعنی جہاں پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ صرف ویسٹرن ویلیوز اور گائیڈ لائنز کو اڈاپٹ کر کے ہی وہ ماڈرنائز ہو سکتے ہیں، وہی لوگ اب اسلامک ٹیچنگز کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور ان کو اب یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ اسلام موجودہ دور میں بھی ایک ریلیونٹ اور ویلڈ ریلیجن ہے، یعنی اسلامک ٹیچنگز کو فالو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ماڈرنائز نہیں ہو سکتے۔ اس اسلامک ریسرچنس کی ریزنز یہ ہیں کہ ان کنٹریز میں اسٹیٹ اکانومیز فیل ہو چکی ہیں، مسلم کنٹریز میں ینگ پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور لوگ اتھارٹیرین سٹائل آف گورنمنٹ سے تنگ آ چکے ہیں۔ پھر ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ کولڈ وار ایرا کے دوران کنٹریز کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا آسان تھا کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ورلڈ نیشنز دو بلاکس میں ڈیوائیڈ ہوئی تھیں، ایک ویسٹرن بلاک تھا جس میں رچ کیپٹلسٹ کنٹریز تھیں،
اور دوسرا ایسٹرن بلاک تھا جس میں ریلیٹیولی پور کمیونسٹ کنٹریز شامل تھیں۔ اب اس پوسٹ کولڈ وار ایرا میں یہ کیٹیگرائزیشن تو ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب کنٹریز آپس میں سملر اینسیسٹری، ریلیجن، لینگویج، ویلیوز اور انسٹیٹیوشنز کی بیسس پر الائنسز کریٹ کرتے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن میں اس نے کچھ پوسٹ کولڈ وار پیریڈ کے الائنسز کی ایگزامپلس بھی دی ہیں، مثلا ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز ASEAN، دا یورپین یونین EU اور دا نارتھ امریکن فیئر ٹریڈ اگریمنٹ NAFTA۔ وہ کہتا ہے کہ اس اسٹرکچر آف سویلائزیشن الائنس میں بھی کچھ کور کنٹریز ہوتی ہیں جن کی لیڈرشپ اپنے ہی کلچر اور ریلیجس اسفیئر تک کنفائنڈ ہوتی ہے۔ مثلا یورپین یونین میں فرانس اور جرمنی کور نیشنز ہیں، لیکن آؤٹ سائڈ EU ان کی لیڈرشپ اس طرح سے نہیں ہے۔ جبکہ اسلامک سویلائزیشن اسٹرکچر میں وہ کہتا ہے کہ اب تک ایسی کوئی لیڈرشپ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے اسلامک نیشنز اب تک ایز ون سویلائزیشن باقاعدہ ڈیولپ اور ماڈرنائز نہیں ہو پائیں۔ پھر اس نے کچھ ٹون کنٹریز کا بھی ذکر کیا ہے، اور ٹون کنٹریز سے مراد اس کی ایسی نیشنز ہیں جو پہلے کسی ایک سویلائزیشن سے تعلق رکھتی تھیں اور پھر ان کے لیڈرز نے ان کو زبردستی کسی اور سویلائزیشن کا پارٹ بنانے کی کوشش کی۔ مثلا جہاں ٹرکی پہلے اسٹرکٹلی اسلامک سویلائزیشن سے تعلق رکھتا تھا، وہ اتا ترک کی ریولوشنری لیڈرشپ کے بعد سے زبردستی ویسٹرن کلچر میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کنٹریز میں ٹرکی کے علاوہ رشیا، میکسیکو اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں، اور یہ وہ نیشنز ہیں جن کے پاس فی الحال ایسی کوئی سینس آف آئیڈینٹی نہیں ہے جو انہیں گائیڈ کرے کہ وہ کس سویلائزیشن کے ساتھ جا کر الائنس کریٹ کریں۔ اس کے بعد ہنٹنگٹن یہ پریڈکشن دیتا ہے کہ کون سی سویلائزیشنز کے درمیان کلیش پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلا، وہ کہتا ہے کہ اسلامک اور سینک کلچرز آپس میں ایک ہو کر ویسٹ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، جو کہ ان کا کامن اینیمی ہے۔ چنانچہ ہنٹنگٹن کے نزدیک اگر ویسٹ اور اسلام کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو یہ معمولی سا فالٹ لائن کانفلکٹ ہوگا، لیکن اگر امریکہ اور چائنا کے درمیان کلیش ہوتا ہے تو یہ کلیش آف سویلائزیشنز کہلائے گا، جس میں بہت سی کور اسٹیٹس بھی حصہ لیں گی۔ اور یہ مشترکہ دشمنی اس لیے ہے کہ نان ویسٹرن کنٹریز کے نزدیک ویسٹ اپنی کلچرل ہیجمنی ان پر اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ نان ویسٹرن کنٹریز پر اپنی ملٹری سپیریورٹی مینٹین کر رہا ہے، نان ویسٹرن کلچرز میں اپنی پولیٹیکل ویلیوز کو پروموٹ کر رہا ہے، مثلا ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے ایشوز وغیرہ، اور نان ویسٹرن امیگرنٹس اور ریفیوجیز کو ویسٹ میں آنے سے روک رہا ہے۔ پھر وہ کچھ فیکٹرز کو ڈسکس کرتا ہے کہ اسلام اور کرسچینٹی کا آپس میں کیا کانفلکٹ ہے۔ پہلا تو یہ کہ مسلم کنٹریز میں ینگ پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ اپنی اتھارٹیرین گورنمنٹ اور بڑھتی ہوئی ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ڈسسیٹسفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ ڈسسیٹسفیکشن ان کو آہستہ آہستہ جہاد یعنی انسرجنس، اسلامک ایکسٹریمزم یا ریولوشن کی طرف لے کے جا رہی ہے، جیسا کہ آپ کو عرب اسپرنگ کے ایک چین ریاکشن کی صورت میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سیکنڈلی، اسلام کے ریوائول نے بھی اس نوجوان نسل کو حوصلہ دیا ہے کہ واقعی اسلام ماڈرن دور میں بھی ایک ریلیونٹ ریلیجن ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ مسلمان اس بات سے بھی تنگ ہیں کہ ویسٹ اپنی ویلیوز اور انسٹیٹیوشنز کو ان پر زبردستی مسلط کرنا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے ویسٹ بہت سے اسلامک کنٹریز میں ملٹری انٹرونشن بھی کرتا رہتا ہے۔ پھر جب سے
ویسٹرن کنٹریز کے اسلامک کنٹریز کے ساتھ کمیونیکیشنز اور انٹریکشنز انکریز ہوئے ہیں تو دونوں کلچرز سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اور بھی زیادہ شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں کتنے زیادہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ پھر ہنٹنگٹن بتاتا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان کانفلکٹ ہونے کے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا اور دوسری ایشین کنٹریز نے پچھلے کچھ عرصے میں جتنی تیزی سے اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہے اس کی وجہ سے ان کی امریکہ کے ساتھ ایک اکنامک رائیولری ڈیولپ ہو گئی ہے جو آپ نے کرنٹلی ٹریڈ وارز وغیرہ کی صورت میں آبزرو بھی کی ہوگی۔ پھر چائنا اور دوسری ایشین کنٹریز میں کلچرل ریلیونس کا کانفیڈنس بھی پیدا ہو گیا، یعنی ان کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ صرف ویسٹرن ویلیوز کو اڈاپٹ کر کے ہی ڈیولپمنٹ اور ماڈرنٹی نہیں اچیو ہوتی، بلکہ آپ اپنے کلچرل ویلیوز کو فالو کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر چائنا کی ملٹری پاور بھی انکریز ہو رہی ہے اور اس صورتحال میں اگر اسلامک کنٹریز بھی ان کے ساتھ مل جائیں تو یہ کانفلکٹ کافی انٹینسیفائی ہو جائے گا۔ پھر ہنٹنگٹن نے ایک سویلائزیشن وار کی اگزامپل بھی کوٹ کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سوویت افغان وار میں افغانستان نے فورن پاور کے خلاف کامیاب ریزسٹنس شو کی، جس نے نہ صرف مسلم فائٹرز کو سینس آف آئیڈینٹی اور کانفیڈنس پرووائڈ کیا بلکہ اس وار کے بعد مسلم کنٹریز کا ایک الائنس بھی کریٹ ہو گیا جن سب نے ویسٹ کو اپنا کامن اینیمی ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ گلف وار کو بھی ہنٹنگٹن نے سویلائزیشن وار کا ہی نام دیا ہے کیونکہ یہ بھی اسلامک فنڈامنٹلسٹس کے نزدیک a war between اسلام اینڈ ویسٹ تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سی وار a clash of civilizations ہے۔ تو اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہنٹنگٹن نے دی ہیں، مثلاً پہلی یہ کہ کانفلکٹنگ گروپس کا تعلق ڈفرینٹ سویلائزیشن سے ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر ایک ویسٹرن گروپ ہے تو دوسرا سینک گروپ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ڈفرینٹ ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کے درمیان کلیئر سینس آف اس ورسز دیم ہونا چاہیے، یعنی پارٹیز کے درمیان کلیئر کٹ اینیموسٹی اور کیٹیگوریکل آئیڈینٹی ڈفرینس ہونا چاہیے۔ پھر فورتھ یہ کہ یہ کانفلکٹس بہت وائلنٹ ہوتے ہیں اور ان کی ڈیوریشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ایک اور کریکٹرسٹک یہ بھی ہے کہ ایسا کانفلکٹ کبھی بھی تھرڈ پارٹی انٹرونشن کے بغیر کول ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ حقیقت میں ایسا کانفلکٹ جو کہ کلیش آف سویلائزیشنز یا کلیش بٹوین کلچرز ہو وہ کبھی کمپلیٹلی ختم ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس کانفلکٹ میں کچھ تیلی لگانے والے گروپس بھی شامل ہو جاتے ہیں جو دونوں طرف کی پارٹیز کو فائنینسنگ اور ملٹری ایڈ کے ذریعے انکریج کرتے رہتے ہیں۔ کتاب کے اینڈ میں ہنٹنگٹن نے ان کنٹمپرری چیلنجز کا ذکر کیا ہے جو ویسٹرن پاور کو درپیش ہیں۔ مثلاً ایکسٹرنل چیلنج تو یہ ہے کہ اب نان ویسٹرن کلچرز اپنی اپنی یونیک آئیڈینٹی ڈیولپ کر رہے ہیں۔ وہ اب اپنے سروائیول اور ڈیولپمنٹ کے لیے ویسٹ پر اس طرح سے ریلائی نہیں کرتے، اور دوسری طرف انٹرنل چیلنج یہ ہے کہ ویسٹرن کلچرز کے اپنے بھی پرنسپلز، ویلیوز، مورلز اور بلیفز ختم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ویسٹرن سوسائٹیز بھی پلورلسٹک بنتی جا رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں ایک گلوبل امپائر قائم ہونا ممکن نہیں رہا، یعنی اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا پر ویسٹرن کلچر کا راج ہو۔ وہ اس لیے کہ اب ہر سوسائٹی ہی تقریباً ملٹی کلچرل ہو چکی ہے۔ اس صورتحال میں اگر امریکہ اور ویسٹ چاہتا ہے کہ ہماری گلوبل پولیٹیکل پاورز مینٹین رہیں تو ان کو اپنی ویسٹرن آئیڈینٹی ریوائیو اور ری انسٹیٹ کرنا ہوگی،
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری سویلائزیشنز کے بھی پاور اور پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ اڈیپٹ کرنا پڑے گا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ویسٹ نے دوسرے کلچرز کے ساتھ اڈیپٹ نہ کیا تو یا تو وہ خود ہی آئسولیٹ ہو کر اپنا پاور اور انفلوئنس لوز کر دے گا، یا پھر اسے ان ایمرجنگ سویلائزیشنز کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ یا کانفرنٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہنٹنگٹن کے خیال میں اگر ایسا ہو گیا، یعنی ویسٹ اور کوئی بھی دوسرا نان ویسٹرن سویلائزیشن آپس میں ڈائریکٹ کانفرنٹیشن پہ آ گئے، تو یہ گلوبل پیس اینڈ آرڈر کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ تو یہ تو تھی سیمیول ہنٹنگٹن کی بک دا کلیش آف سویلائزیشنز کی بریف سی سمری۔ آئی ہوپ اس سمری کو سننے کے بعد آپ کو اس بک کا ایک اوور ویو مل چکا ہوگا اور اب آپ کے لیے کمپلیٹ بک کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی پوائنٹ میں نے مس آؤٹ کر دیا ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بتا سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں میرا ای میل ایڈریس بھی موجود ہے، تو آپ مجھے ڈائریکٹ ای میل بھی ڈراپ کر سکتے ہیں۔ گڈ بائے فار ناؤ۔